بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی سلامتی، صحت و عافیت، سکون قلب، حلال رزق اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے ایک خاص سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے 7 اہم باتوں اور عام غلط فہمیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہماری پہلی ویڈیو میں ہم نے ان 7 میں سے پہلی 3 اہم باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے باقی 4 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت سے ناظرین نے پہلی ویڈیو دیکھنے کے بعد انتظار کیا کہ باقی 4 باتیں کب بیان کی جائیں گی، اس لیے آج کی ویڈیو خاص طور پر انہی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو دین کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے کو صرف ایک تہوار یا رسم کے طور پر نہیں بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور تعلیمات سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے بھی ضرور دیکھیے، لیکن اگر آپ پہلی 3 باتیں سن چکے ہیں تو آج کی ان 4 باتوں کو بھی آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری نیت، ہمارے اعمال اور ہمارے دینی رویے سے ہے۔ اور ایک ضروری بات پہلے عرض کر دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی فرد یا کسی خاص طبقے پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ربیع الاول کی باقی 4 اہم باتوں سے۔ چوتھی اہم بات، ربیع الاول میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین میں اپنی طرف سے ایسی بات شامل نہ کریں جس کی شریعت میں واضح دلیل نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا بہت عظیم حصہ ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر دل خوش ہوتا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن محبت کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اور وہ ہے شریعت کی پیروی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا مخصوص عمل دین کا لازمی حصہ بنا دیں جس کی کوئی معتبر دلیل موجود نہ ہو۔ عبادت کے معاملے میں ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں درود پڑھتا ہے، سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ سب نیک اعمال ہیں۔ لیکن کسی مخصوص دن، مخصوص طریقے یا مخصوص عمل کو دین کا لازمی حصہ قرار دینے سے پہلے اس کی شرعی دلیل معلوم کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایک طرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہی غلط ہے، اور دوسری طرف یہ بھی درست نہیں کہ ہم ہر ایسے طریقے کو لازماً سنت یا دین کا حصہ قرار دیں جس کی کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم محبت بھی رکھیں، درود و سلام بھی پڑھیں، سیرت بھی پڑھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ ہمارا عمل شریعت کے حدود کے اندر ہو۔ ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا میری محبت مجھے سنت کے قریب لے جا رہی ہے؟ کیا میری عبادت میں اخلاص ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبات کے ساتھ ساتھ صحیح علم اور صحیح عمل سے بھی مضبوط کریں۔ 5ویں اہم بات، ربیع الاول میں
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف واقعات کی کہانی نہ بنائیں بلکہ اس سے سبق حاصل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے، لیکن سیرت کا اصل مقصد صرف جذبات پیدا کرنا نہیں بلکہ ہماری زندگی کو بدلنا بھی ہے۔ ہم غزوہ بدر کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں ایمان اور اللہ پر بھروسہ کا سبق ملنا چاہیے۔ ہم مکہ مکرمہ کی زندگی سنتے ہیں تو ہمیں صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدمی کا سبق ملنا چاہیے۔ ہم طائف کا واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف کے باوجود صبر اور رحمت کا سبق ملنا چاہیے۔ ہم فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں معافی اور درگزر کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سیکھنا چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں تو ہمیں محبت، اخوت اور قربانی کا درس ملنا چاہیے۔ یعنی سیرت صرف یہ جاننے کا نام نہیں کہ کون سا واقعہ کب پیش آیا، بلکہ سیرت یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس واقعے سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر ہم ہر سال سیرت سنتے رہیں لیکن ہماری زبان وہی سخت ہو، ہمارے معاملات میں وہی جھوٹ ہو، ہمارے دل میں وہی تکبر ہو، ہم والدین کے ساتھ وہی بدسلوکی کریں اور لوگوں کے حقوق ویسے ہی ضائع کرتے رہیں تو ہمیں رک کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ سیرت سننے کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ایک چھوٹا سا کام کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایک اخلاق اپنے لیے منتخب کر لیجئے۔ مثلا سچ بولنے کا عہد کر لیجئے، غصہ کم کرنے کا عہد کر لیجئے، والدین کے ساتھ نرمی کرنے کا عہد کر لیجئے، کسی سے بدلہ لینے کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کرنے کا عہد لیجئے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا عہد کر لیجئے۔ اگر ربیع الاول کے اختتام تک ہماری زندگی میں ایک بھی اچھا اخلاق مضبوط ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی سیرت کا حقیقی فائدہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیں اور پھر اپنے کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ چھٹی اہم بات، ربیع الاول میں درود و سلام کو صرف ایک وقتی معمول نہ بنائیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی مستقل عادت بنائیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بہت عظیم عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو درود و سلام سے آباد کریں۔ لیکن یہاں بھی ایک خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے، درود شریف صرف ربیع الاول کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تعلق کسی ایک مہینے یا ایک خاص موقع تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی درود و سلام کا معمول رہے۔ گھر میں کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، فارغ وقت میں کسی نیکی کی یاد آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے پر اور عام اوقات میں بھی درود پڑھنے کی عادت بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ صرف زبان سے درود پڑھنا اور عمل میں سنت سے دور رہنا ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ محبت کا خوبصورت راستہ یہ ہے کہ زبان درود سے تر ہو، دل میں محبت ہو اور زندگی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش ہو۔ اگر آپ ابھی تک درود شریف کا کوئی مستقل معمول نہیں رکھتے تو آج سے ایک آسان عمل بنا لیجئے۔ اتنا ہی پڑھیں جتنا آپ آسانی سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ مقصد صرف تعداد بڑھانا نہیں بلکہ دل میں محبت
اور تعلق پیدا کرنا بھی ہے۔ جب انسان مستقل طور پر درود و سلام پڑھتا ہے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید مضبوط ہوتی ہے، اور پھر وہ سنت کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کو درود شریف کی ایک ایسی عادت شروع کرنے کا موقع بنائیں جو صرف چند دن نہیں بلکہ پورے سال آپ کے ساتھ رہے۔ ساتویں اور آخری اہم بات، ربیع الاول گزر جانے کے بعد سیرت اور سنت کو اپنی زندگی سے دور نہ ہونے دیں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ شاید سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ ہم اکثر کسی خاص مہینے یا خاص موقع پر بہت زیادہ دینی جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم سیرت سنتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور اپنے دل میں کئی عہد کرتے ہیں، لیکن کچھ دن یا چند ہفتے گزرنے کے بعد ہماری زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ربیع الاول کا اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہماری نماز قائم رہے، ہمارا درود جاری رہے، ہماری زبان جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رہے، ہمارے اخلاق بہتر رہیں اور ہماری زندگی سنت کے قریب ہوتی رہے۔ اگر ہم صرف ایک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور پھر باقی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جائیں تو ہمیں اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ربیع الاول کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ آپ کی سنت صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ ہر دن کے لیے ہے۔ آپ کے اخلاق صرف کسی محفل میں بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر، بازار، دفتر، کاروبار، رشتوں اور معاملات میں اپنانے کے لیے ہیں۔ اس لیے آج ایک ایسا عہد کیجئے جو ربیع الاول کے بعد بھی باقی رہے، مثلا 5 وقت نماز کی پابندی کا عہد، روزانہ قرآن پڑھنے کا عہد، روزانہ کچھ وقت سیرت کا مطالعہ کرنے کا عہد، درود شریف کا معمول بنانے کا عہد، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عہد، غیبت چھوڑنے کا عہد یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا عہد۔ آپ صرف ایک چیز سے آغاز کریں لیکن اسے مستقل بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو انسان مستقل مزاجی سے کرتا رہے، خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب آئیے آج کی پوری گفتگو کی چاروں باتوں کو مختصر انداز میں ایک بار پھر یاد کر لیتے ہیں۔ چوتھی بات، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین میں اپنی طرف سے ایسی بات شامل نہ کریں جس کی معتبر شرعی دلیل معلوم نہ ہو، بلکہ محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ پانچویں بات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف واقعات کی کہانی کے طور پر نہ سنیں بلکہ ہر واقعے سے اپنی زندگی کے لیے کوئی سبق حاصل کریں۔ چھٹی بات، درود و سلام کو صرف ربیع الاول تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اور ساتویں اور آخری بات، ربیع الاول ختم ہونے کے بعد سیرت، سنت، درود، نماز اور نیکی کا جذبہ ختم نہ ہونے دیں بلکہ اس مہینے کو پوری زندگی کی اصلاح کا آغاز بنائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، پہلی ویڈیو میں ہم نے 3 باتیں بیان کی تھیں اور آج کی ویڈیو میں باقی 4 باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب 7 باتیں ہمارے سامنے مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے 7 باتیں کتنی اچھی طرح سنی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان 7 باتوں میں سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا لیا؟ کیا ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ کیا ہماری نماز بہتر ہوئی؟ کیا ہمارے اخلاق بہتر ہوئے؟ کیا ہماری زبان غیبت سے محفوظ ہوئی؟ کیا ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا ارادہ کیا؟ کیا ہم نے درود شریف کا معمول بنایا؟ کیا ہم نے اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں ہے،
ہاں میں ہے تو سمجھے کہ یہ گفتگو ہمارے لیے فائدہ مند ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول ہمیں صرف خوشی کا موقع نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے، آپ کی سنت کو اپنانے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اس لیے آئیے اس مہینے کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، اپنے گھروں میں سیرت کا ذکر کریں، بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات بتائیں، درود و سلام پڑھیں، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بھی بنائے۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو درست فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا، ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور غلط بات پھیلانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح بات سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی، ہمارے اعمال میں اخلاص اور ہماری زندگی میں سنت کی خوشبو عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آج کی یہ مکمل گفتگو آپ کو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ربیع الاول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت، نماز، دعا اور اسلامی زندگی سے متعلق مزید مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان بھائیوں اور بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیں جو ربیع الاول کے بارے میں صحیح باتیں جاننا چاہتے ہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔